نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ارکان اسلام میں سے نماز۔ ہم نے سب سے پہلے کلمہ شہادت کو پڑھا، کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن نماز تھا، اس کو ہم نے دیکھا۔ نماز ازرو قرآن کی روشنی میں، نماز احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے فرد کی تعمیر سیرت میں نماز کا کردار، یعنی انفرادی طور پر ہمیں نماز کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اطاعت خدا سب سے پہلی انفرادی فوائد میں اطاعت خداوندی ہے۔ انسان جب دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس تازہ رہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو فائدہ جو ہمیں انفرادی طور پر نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے گناہوں کی بخشش، یعنی دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی سے مسلمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا اور یہی احساس اسے گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور خطرہ، غم دور ہو جاتا ہے۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے خداوند تعالیٰ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ تو یہ چیز اسے مستقل طور پر گناہوں سے روکے رکھتی ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی انسان کو وقت کا پابند بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو جو شخص باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے اس کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، یوں اپنی زندگی کے دیگر کام کاج بھی پابندی وقت کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ جو ہمیں انفرادی طور پر نماز سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے پاکیزگی۔ تو دین اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے لباس، بدن اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے زینت حاصل کرو، یعنی مسجد میں جانے سے پہلے، نماز قائم کرنے سے پہلے بناؤ سنگار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بناؤ سنگار کر کے پیش آئیں، اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طرح اگلا فائدہ جو ہمیں اس نماز سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے جسمانی صحت۔ 5 وقت کی نماز انسان سے پابندی سے ادا کرنے والا شخص جس طرح گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح جسمانی طور پر بھی وہ صحت مند رہتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے لیے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ یہ صبح کا وقت انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ باقی نمازوں کی ادائیگی سے جسمانی طور پر ہلکی پھلکی ورزش اور ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے جو انسان کے اعضاء کو تندرست رکھتی ہے، اور یہ پابندی نماز کی وجہ سے مختلف قسم کے نشوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر ارشاد ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح دیگر فوائد کے ساتھ اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ نماز ذکر الہی کی بہترین شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں لیکن نماز اللہ تعالیٰ کے یاد کی بہترین شکل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت نہیں، کوئی صورت نہیں ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ وہ تمام فوائد ہیں
جو فرد کی تعمیر سیرت میں یا انفرادی طور پر جو ہمیں نماز پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اطاعت خداوندی تھا، دوسرا گناہوں کی بخشش تھا، تیسرا وقت کی پابندی تھا، چوتھا پاکیزگی تھا، پانچواں جسمانی صحت تھی، اسی طرح چھٹا اور آخری نماز ذکر الہی کی بہترین شکل تھی۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔